بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کے بارے میں پہلے میرا یہ خیال تھا کہ جادو صرف صوبد بازی اور نظر بندی کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اور بہت سارے مریض آتے ہیں اور ان کی حالت دیکھتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ جادوئی حقیقت ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی جاتی ہیں، یہاں تک ہے کہ انسان کی جان تک لی جا سکتی ہے۔ تو بھائیو، اس بارے میں ہی ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم نے پہلے یہ جاننا ہے کہ جادوگر جادو کس کس چیز پہ کرتا ہے اور ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جادوگر ہماری بہت ساری چیزیں حاصل کر لیتا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہم پہ جادو کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو لوگوں پر کیسے کرایا جاتا ہے؟ جادو علوی ہو یا سفلی، اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ تقریباً سبھی طریقے شرعاً حرام ہیں، اس لیے کہ جادو اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا اور کسی کو پریشانی میں مبتلا کرنا قطعاً حرام ہے۔ البتہ جادو کی حقانیت بے شمار حقائق ہیں اور اس کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ جادو کو کس پر واقع کرنے کے ایک نہیں لاتعداد طریقے ہیں۔ جادو کو کسی پر واقع کرنے کے ایک نہیں لاتعداد طریقے ہیں۔ عام طور پر کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی سفلی عمل کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ چیز کسی کو کھلا دی پلا دی جاتی ہے۔ یہ چیز جس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے اپنا اثر دکھاتی ہے، اور ایسی چیزیں جو کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے پہ جادو کیا جاتا ہے، اس کی کاٹ کرنا بھی قدرے دشوار ہوتا ہے، کیونکہ یہ جادو کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے انسان کی رگوں میں ریشوں میں خون بن کر رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ دوسرا طریقہ اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ جادوگر اپنے ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے مسحور کے بال یا ہاتھ پیروں کے یا پھر استعمال شدہ کپڑے کسی طرح حاصل کر لیتا ہے۔ اس سلسلے میں بعض عاملین کا خیال ہے کہ بال صرف سر ہی کے کام میں آتے ہیں، جسم کے دوسرے حصے کے بالوں پر جادو اثر انداز نہیں ہوتا۔ ناخن کے سلسلے میں یہ رائے ہے کہ اگر وہ 20 کے 20 انگلیوں کے ہوں تو کارگر ہوتے ہیں، ورنہ جادو بے اثر ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض حضرات کی رائے ہے کہ اگر ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کے ناخن حاصل ہو جائے تو جادوگر اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ استعمال شدہ کپڑے میں جادو اس وقت اثر انداز ہوتا ہے جب کپڑے دھلنے سے پہلے کسی کے ہاتھ لگ جائیں۔ دھلنے کے بعد انسانی جسم کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور اثر اس پر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے
انسان اثر کی چپیٹ میں نہیں آتا، یعنی کہ کسی انسان پہ جادو نہیں ہو پاتا۔ اگر یہ تینوں چیزیں دستیاب نہ ہو تو جادوگر مسحور کے پاؤں تلے کی مٹی حاصل کرتا ہے اور اس میں مردہ گھاٹ کی مٹی ملا کر اور گندے اور سفلی عمل سے تیار کی ہوئی چیزیں ملاتا ہے، پھر ایسی جگہ انہیں دبا دیتا ہے جہاں سے مسحور کو روزانہ گزرنا ہوتا ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ جادو کا اثر مسحور کے بدن پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جن کے دواؤں اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج نہیں کیا جا سکتا۔ علاج کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے ہیں، حکیموں کے چکر کاٹتے ہیں، لیکن کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرتی اور دن بہ دن مریض کی صحت خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ ان کے علاوہ اور بھی لاتعداد طریقے ہیں، مثلاً گھر کی چوکھٹ پر کوئی چیز گاڑ دینا، گھر کے صحن میں کوئی ہانڈی دبا دینا، کسی قبرستان میں کوئی پتلا دبا دینا اور اس پتلے پر مریض کا نام اور اس کے والدہ کا نام لکھ دینا، پھر اس پتلے کے ساتھ کوئی ایسے عمل بھی دبا دینا جو سفلی اور میلے علم کے ذریعے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسے مرگھٹ کے اثرات مریض کے قلب و ذہن پر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا بعد جسم بھی کمزور اور لاغر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بعض جانوروں کی ہڈیوں پر بھی مریض کا نام لکھ کر عمل کیا جاتا ہے اور پھر اس ہڈیوں کو مریض کے گھر میں یا آس پاس دبا دیا جاتا ہے۔ بعض جانوروں کے خون پر سفلی عمل کیا جاتا ہے، پھر اس خون کو مریض کے گھر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ خون جادو کے ذریعے بھی مریض کے گھر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بڑے جانوروں کے گردے اور کلیجی پر بھی سفلی عمل ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ چیزیں مسحور کے گھر جاتی ہیں۔ اگر بلا اتفاق وہی شخص انہیں ہاتھ لگا لے یا ان پر سے گزر جائے جس کے لیے یہ سفلی عمل ہوا ہے تو جادوگر اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ روزمرہ کے استعمال میں آنے والی کھانے کی چیزیں مثلاً مرچ، ہلدی، دھنیا، آٹا یا پھر اور کوئی ترکاریاں یا کوئی پھل وغیرہ پر بھی سفلی عمل کر کے اس کے گھر بھجوا دی جاتی ہے۔ جس پر عمل کرنے کا ارادہ ہو، اگر اتفاقاً حیران ہونے کی بات نہیں ہے کہ اتفاقاً ان چیزوں کو وہی شخص استعمال کر لیتا ہے جس کے لیے بھجوائی گئی ہیں، تو جادوگر کا تیر نشانے پر لگتا ہے اور اس کے بعد وہ شخص جادو کی زد میں آ جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ بعض جادوگر غیر میعادی ہوتے ہیں اور بعض کے میعاد مقرر ہوتی ہے، جس میں کی میعاد 40 دن کی ہوتی ہے۔ اگر اس دوران مریض کا علاج کر لیا جائے تو عمل کٹ جاتا ہے اور متاثر انسان خطرے سے نکل جاتا ہے، لیکن اگر میعاد پوری ہو گئی اور کوئی ڈھنگ کا روحانی علاج نہیں ہو سکا تو مریض کی قوتیں گھٹتے گھٹتے کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے اور جسم پر کمزوری اور ناتوانی اور مردمی طاری ہو جاتی ہے۔ نیزہ جادو زدہ انسان کا روزگار بھی متاثر ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کے لیے کیا جاتا ہے اس کی زندگی کا ہر گوشہ متاثر ہوتا ہے۔ صرف اس کی جان ہی
نہیں بنتی بلکہ اس کا مال بھی نشانہ بنتا ہے، اور جو وقت گزرتا رہتا ہے اس کی صحت گرتی چلی جاتی ہے اور اس کا روزگار بھی تباہ برباد ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی مریض جاں بحق بھی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، اور جب یہ بات مسلم ہے کہ موت جب ہی آئے گی جب اللہ چاہے گا، تو پھر کسی کو مارنے سے یا کسی کے جادو کرنے سے کوئی کیسے مر سکتا ہے؟ یہ بات بظاہر بہت خوشنما اور قرین عقیدہ معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً اس بات میں کوئی دم نہیں ہے۔ اس بات میں دم یوں نہیں ہے کہ اس دنیا میں جب بھی کوئی شخص اچھا برا سبب اختیار کرے گا، اس کے نتائج سامنے آ کر رہیں گے، اور یہ نتائج نظام خداوندی ہی کا ایک جز ہوگا۔ ہم نے آج تک کسی بھی صاحب عقیدہ انسان کو کرفیو کے دور میں یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا کہ گھر سے باہر چلو، کرفیو سے کیا ہوتا ہے، گولی تو جب ہی لگے گی جب اللہ چاہے گا۔ کوئی شخص خواہ کتنا بھی عقیدہ دار ہو، زہر کا پیالہ یہ سمجھ کر نہیں پیتا کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا زہر اثر نہیں اپنی جگہ، لیکن اسباب باذن اللہ ہر معاملے میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ آگ باذن اللہ جلاتی ہے، تلوار کاٹتی ہے، زہر جان سے مار دیتا ہے۔ پانی میں اگر انسان گر جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، انسان کو زر پہنچتا ہی پہنچتا ہے۔ کبھی کبھی جان بچ جاتی ہے اور کبھی کبھی جان چلی جاتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ تب بھی زہر اس کو نقصان پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑتا۔ جادو کی صرف یہی طریقہ رائج نہیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، ان کے علاوہ بھی ہزاروں طریقے ہیں جن کے ذریعے آفتیں برپا کی جاتی ہیں۔ جادو سے حفاظت کے لیے اپنے بالوں کو، اپنی کنگھی کی اپنی ناخنوں کی، اپنے استعمال شدہ جوتے اور کپڑوں کو، اپنے استعمال شدہ ٹوپی کے، اپنے فوٹو کی حفاظت خاص طور پر کرنی چاہیے۔ کسی جگہ سے آئی ہوئی چیز کو، بالخصوص اگر مشتبہ شخص نے بھیجی ہے، تو دعا پڑھ کر اسے پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑتا۔ جادو کی صرف یہی طریقہ رائج نہیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، ان کے علاوہ بھی ہزاروں طریقے ہیں جن کے ذریعے آفتیں برپا کی جاتی ہیں۔ جادو سے حفاظت کے لیے اپنے بالوں کو، اپنی کنگھی کی اپنی ناخنوں کی، اپنے استعمال شدہ جوتے اور کپڑوں کو، اپنے استعمال شدہ ٹوپی کے، اپنے فوٹو کی حفاظت خاص طور پر کرنی چاہیے۔ کسی جگہ سے آئی ہوئی چیز کو، بالخصوص اگر مشتبہ شخص نے بھیجی ہے، تو دعا پڑھ کر اسے کھانی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یضر مع اسمہ پڑھ کر کھانی چاہیے۔ علاوہ نمازوں اور تلاوت قرآن کی پابندی رکھنی چاہیے۔ جو لوگ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور روزانہ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بفضل رب العالمین آفت سے محفوظ رہتے ہیں، اور اگر کسی زد میں آ بھی جاتے ہیں تو جلدی انہیں چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے۔ اس تفصیل سے آپ کو یہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جادو کس طرح کیا جاتا ہے، ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ جادو ٹونے سے اپنی حفاظت کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔